الدین الخالص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محترم علماء کرام، کسمرہ اور مضافات سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ کسمرہ کی اس بستی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے بغل میں کنیر کا علاقہ، میں سمجھتا ہوں کہ کنیر سے تقریباً 15 سال سے وہاں آمد و رفت رہی ہے اور بہت زیادہ آنا جانا رہا۔ کسمرہ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن پہلی مرتبہ اتنا قریب آنے کے بعد بھی آ نہیں سکا اور آج حاضری ہوئی ہے۔ یہاں آ کر مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی، یہاں کے نوجوانوں اور بزرگوں کے اس حوصلے پر کہ انہوں نے ایک عظیم الشان دینی اجلاس عام کا انعقاد کیا ہے۔ واقعی شہر سے دور دراز بستی اور گاؤں کے اندر اتنے بڑے پروگرام کا انعقاد کرنا اور پھر آپ کے خلوص اور آپ کی محنت کے نتیجے میں دور دراز سے لوگوں کی یہ حاضری، اگر یہ کسی چیز کا پتہ دیتی ہے تو یہ کہ واقعی یہ آپ کے اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ یقیناً دینی اجلاس، دینی اجتماع، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ بہت ہی مشہور حدیث جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ جب اس طرح کی مبارک مجلس جہاں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں اس کے دین کی باتیں بتائی جائیں، جہاں اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا جائے اور لوگ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کریں، تو یہ مبارک مجلس وہ مجلس ہوتی ہے کہ فرشتے ان کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تو یہاں کی سرزمین پر ہوتے ہیں، کسمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا تذکرہ، آپ کا چرچا اپنے مقرب فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا ایم پی، بڑا ایم ایل اے، وزیر اعظم اگر آپ کا نام لے لیں پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ ارے ہم کو تو وزیر اعظم بھی جانتے ہیں،
انہوں نے لوگوں کے سامنے ہمارا نام لیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کا چرچا اپنے مقرب فرشتوں کے بیچ میں کرے، یہ کتنی خوشی اور سعادت کی بات ہے آپ کے لیے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، یہاں کے بزرگوں کو، جن لوگوں نے اس مبارک مجلس کو سجانے میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے یہ زمین دی ہے، جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے، مالی تعاون کیا ہے، مادی تعاون کیا ہے، جسمانی تعاون کیا ہے، کسی بھی طرح سے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی سلسلے میں چند منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام کی ایک فہرست ہے، ان سے انشاءاللہ آپ لوگ دیر تک دین کی باتیں سنیں گے، اور میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات سنیں تو اس کا اثر اپنے اوپر محسوس کریں۔ یہ مومنوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ در حقیقت مسلمان اور مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت جب کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ سب لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اچھی اچھی دین کی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ نماز کے تعلق سے خواتین کے کیا حقوق ہیں، کیا کردار ہو سکتا ہے معاشرے اور سماج کو بنانے میں، اور بھی بہت زیادہ دین کی باتیں آپ نے سنی۔ ان باتوں کا یا ان آیتوں کا، جو آیتیں ہمارے سامنے پڑھی گئیں، اس کا اثر ہمارے دل پر کتنا ہوا، ہمارے ایمان میں کتنی زیادتی ہوئی، کتنی بڑھوتری ہوئی، یہ ہم تمام لوگوں کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں جو خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عمل صالح، یہ اس کا تقاضا ہر انسان سے ہے۔ دنیا میں ہر انسان عمل صالح کرے، نیک عمل، اور نیک عمل کی نشانی یہ بتائی گئی ہے، اس کے شرط یہ بتائے گئے ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، اور دوسری چیز اس کام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے عمل صالح اور نیک عمل۔ ہم نماز پڑھیں لیکن وہ طریقہ نبی کا طریقہ نہ ہو، جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے اندر اخلاص بہت ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ نبی نے کہا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ہم اپنے من سے نماز پڑھیں، اپنے من سے اٹھے بیٹھیں، اپنے من سے رکوع کریں، اپنے من سے سجدہ کریں، تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، جیسے نبی نے قیام کیا، نبی نے رکوع کیا، نبی نے سجدہ کیا، لیکن اس میں اخلاص نہ پایا جائے، لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھی جائے کہ ہم نمازی ہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو بھی وہ عمل صالح نہیں اسے کہا جائے گا، وہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ انسان عمل صالح کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، اخلاص اور نبی کی اتباع۔ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان عمل صالح تو کر لیتا ہے، نماز بھی اس نے پڑھ لی، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، روزہ بھی رکھا، ابھی لوگ حج کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لوگوں نے زکاتیں بھی ادا کی جو صاحب استطاعت لوگ تھے۔ عمل صالح کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن عمل صالح کرنے کے بعد عمل صالح کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ انسان ہوشیار رہے، بھئی ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے اس کے اوپر،
ہم بڑے جتن سے بینک بیلنس بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، لیکن تھوڑی سی چوک انسان سے ہو جائے، اس پر ڈکیتی ہو جائے اس کی، کتنا انسان کو اس کا دھچکا لگے گا اور کتنا انسان جو ہے ٹینشن میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ ہم لوگوں نے رکھا اس گرمی کے موسم میں، لوگ حج بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تمام عمل صالح کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے پاس ہم جائیں تو یہ ہمارا یہ جو خزانہ ہے یہ خالی نظر آئے، ہمارے پاس رہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور میں اس کی حفاظت کے تعلق سے 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ زمر کی آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیے، ہم عمل صالح کتنا بھی کر لیں، لیکن عمل صالح کے ساتھ اگر ہم نے شرک کا کوئی کام کر لیا تو وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ کوئی ایک بھی شرک کا کام، یہ شرک اس سرزمین کا سب سے بڑا پاپ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دھرتی کے اوپر سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ کی جانب بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے سب کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا تھا۔ کون سا پیغام؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی کوئی شرک کر لیا، شرک کا کام کر لیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام اعمال، کون سے اعمال؟ اعمال صالحہ، جس کو آپ اچھا عمل کہتے ہیں، اس شرک کی وجہ سے آپ کے تمام اچھے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کریں گے، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم بڑی محنت سے نیکیاں کماتے ہیں، بڑی محنت سے روزے رکھتے ہیں، بڑی محنت سے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں سے شرک پایا گیا تو یہ ہماری تمام محنتیں اکارت اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام کے اندر ایک آیت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 88 سورہ انعام میں۔ اس آیت کے پہلے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے تقریباً 18 بڑے بڑے انبیاء کرام کا نام لیا ہے، تذکرہ کیا ہے، جس میں نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، اور بڑے بڑے انبیاء کرام۔ ان انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد، اب آپ جانتے ہیں یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں، ان سے بڑا انسان کون سا ہو سکتا ہے دیندار دنیا کے اندر؟ کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ اکبر، نبی بھی نہیں بخشے جاتے، برباد ہو جاتے ان کے اعمال۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتا، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے ان کو شرک سے محفوظ رکھا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کے حوالے سے نبی کے امتیوں کو پیغام دیا گیا کہ اے نبی کی امت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ جب نبی کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، ہم نے عبادتیں کی اللہ کی توفیق سے، لیکن اگر شرک زندگی میں کسی گوشے میں پایا جا رہا ہے تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے رمضان میں بڑی محنت کی، نمازیں پڑھی، خوب
تراویح کی نماز پڑھی، نفل نمازیں پڑھی فرائض کے ساتھ ساتھ۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، صحیح بخاری کی حدیث۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ علماء کرام موجود ہیں اسٹیج پر۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ بظاہر بہت چھوٹی سی حدیث یہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ عید کی نماز کے بعد ہماری عصر کی نمازیں کتنی فوت ہو چکی ہیں۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال جو ہے اس کا عمل برباد ہو جائیں گے۔ ویسے بھی نماز کا مسئلہ بڑا نازک، ابھی آپ نے سنا علماء کرام کے زبانی کہ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے دیگر اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس خوش فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ارے ہم نے تو تراویح کی نماز پڑھی ہے، پورا قرآن سنا ہے، بڑی محنت ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ آپ کے رمضان کی نمازیں کام نہیں آئیں گی آپ کو۔ اور ایک حدیث سنا دوں، ظلم، انسان کے اوپر اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، وہ ظالم ہے، تو چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے ظلم کی وجہ سے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے مسلمانوں ظلم سے بچو۔ اگر ظلم کرو گے قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اندھیرا رہے گا۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کہ اندھیر مت کرو ورنہ اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ اس حدیث کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں مفلس، جو قلاش ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فقیر اور محتاج ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہی بتایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس تو ہم لوگ اس کو جانتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، پونجی پسار نہ ہو اس کے پاس، وہی مفلس ہے۔ تو آپ نے کیا بتایا؟ کہا کہ المفلس من امتی۔ اس حدیث کو سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ ہم لوگ اپنی عبادتوں پر ناز کرتے ہیں کہ ارے ہم نے تو بڑی محنت سے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، خوب حج کیا، خوب عمرہ کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات۔ کہا میرے صحابہ یہ تو تم نے مفلس کی ایک عام تعریف کی ہے، لیکن میری امت کا مفلس ترین انسان وہ ہے، یعنی مسلمانوں کا مفلس ترین انسان وہ ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا قلاش وہ مسلمان ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، اس کے ساتھ روزہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہوگی، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، نمازی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! تو اب اتنا بڑا مسلمان نماز کا بھی پابند ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ مفلس اور قلاش بھی ہے؟ کہاں؟ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری مائیں اور بہنیں، اس حدیث کو غور سے سنیں۔ کہا کہ یہ روزے دار مسلمان آئے گا، یہ نمازی مسلمان آئے گا، یہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان آئے گا حشر کے میدان میں،
لیکن ان تمام نیکیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی کو ناحق گالی دے دیا، کسی پر بلا وجہ اتہام لگا دیا، تہمت لگا دی کسی پر بلا وجہ، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہا دیا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مار دیا، اس نے اس کو اپنی طاقت پر ناز ہے، قوت پر ناز ہے، 2-4 تھپڑ رسید کر دیا ایسے ہی۔ اللہ اللہ، پھر کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب یہ بیچارے مظلومین کی ایک فہرست ہوگی، جس کا مال ہڑپ کیا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو گالی دیا ہے، جس پر اتہام لگایا ہے، یہ تمام لوگ اس کے ارد گرد آ جائیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس کی تمام نیکیاں، اس کا روزہ اس کو دے دیا جائے گا، اس کی نماز اس کو دے دی جائے گی، اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تمام مظلومین کو اس ظالم کی نیکیاں دے دے کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کا روزہ بھی ختم، نماز بھی ختم ہو گئی، زکوٰۃ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، ان مظلومین کے گناہوں کو۔ ثم طرح فی النار، اور پھر رب العالمین کے جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ یہ مسلمان روزے دار، مسلمان نمازی، مسلمان زکوٰۃ دینے والا، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، لوگوں کے حقوق کو نہیں پہچانتا تھا، معاشرے اور سماج میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ ہمارے امت کا سب سے بڑا مفلس اور قلاش انسان وہ ہے جو ان نیکیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں نیکیوں کے ساتھ اس بات کی انتہائی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہ جائیں۔ جب ہم لوگ رب کے دربار میں جائیں اس امید کے ساتھ کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے یہ نیکی کی ہے، ہم نے یہ نیکی کی ہے، تو وہ ہمارے میزان حسنات میں، نیکیوں کے پلڑے میں یہ نیکیاں محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ اگر ہم ان نیکیوں کے ساتھ دین میں بدعت، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی مردود ہیں، باطل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے ہمارے دین کے اندر نئی نئی بات پیدا کر لی جس کا وجود، جس کا ثبوت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے اس کام کو نہیں کیا، اور آج اس کو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو اس کا انجام بھی بڑا خراب ہوگا۔ مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے اس کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے حشر کے میدان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب موجود ہوں گے، یہ بیچارے ادھر لپکیں گے، جام نوش فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ہماری امتی آ رہے ہیں، یہ تو بیچارہ نمازی ہے نا، لیکن فرشتے انہیں روک لیں گے، نہیں مت جائیے۔ نبی کہیں گے ارے ہمارے امتی ہیں بیچارہ، یہ تو نماز پڑھنے والا آدمی ہے۔ کہا کہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کون کون سی نئی چیزیں پیدا کر دی، آپ کو نہیں پتا ہے۔ تو آپ کو جب باخبر کیا جائے گا ان کے اس برے کرتوت سے، ان کی بدعات سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان کو دور لے جاؤ، بھگاؤ ان کو ہمارے پاس سے، جن لوگوں نے میرے دین کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی، نئی نئی بات ایجاد کر دی، اس کو دین کا نام دے دیا کہ یہ دین ہے، ان بدعات کو، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے سب اللہ رب العالمین کے دربار میں محفوظ رہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر، تو ہمیں بدعات سے، شرکیات سے، ریا اور نمود سے، ظلم اور زیادتی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔